کہتے ہیں کہ جناب والا امام حسن پر دباؤ ڈالا گیا، اس لیے امام حسن نے بیعت کر لی۔ میں نے کہا رہے ہو ظالموں، کتنے دھوکے باز ہو تم لوگ۔ امام حسین کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ وہ کسی سے دبے نہیں، تو تم نے کیا امام حسن کو بزدل سمجھ لیا ہے؟ امام حسن کو کیا تم نے بزدل سمجھ لیا ہے کہ جو وہ ڈر میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ اب آپ کہو گے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب والا جان کا خطرہ تھا، اولاد کا خطرہ تھا، تو میں کہنا چاہوں گا امام حسین نے تو اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، پورے خاندان کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں۔ کیا یہ بات امام حسین کو سمجھ نہ آئی جو آج تجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھنا سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، جب ان کے معاملات ہوئے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اس معاملے کے اندر ہرگز نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور یہی وہ سلسلے ہیں جو ہمیشہ کام آنے والے ہیں، کیونکہ آپ اگر ان سے سلسلہ منقطع کرو گے تو جناب والا آپ قائم نہیں رہ سکتے ہیں اپنے اسلام کے اوپر، آپ قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ خطا اجتہادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی۔ خطا اجتہادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی انہیں ثواب ملے گا، انہیں گناہ نہیں ملے گا، ان کے اوپر ان کو ثواب ملے گا، ثواب جناب والا۔ اور اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر بھوک رہا ہے تو سنو پھر اس کی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ بھی نہیں بچیں گے، حضرت طلحہ بھی نہیں بچیں گے، حضرت زبیر بھی نہیں بچیں گے۔ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کون ہے پتہ ہے؟ کہ جن کے بارے میں حضور نے دنیا میں فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ دونوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ دونوں صحابی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا دنیا کے اندر ہی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو جناب والا تم پھر جب انہیں امیر معاویہ پر اٹھاؤ، کیونکہ امیر معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی کھڑی ہوئی تھی، حضرت طلحہ بھی کھڑے ہوئے تھے، حضرت زبیر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، وہ کوئی بادشاہت کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، وہ حکمرانی کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے اوپر ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، مگر مولا علی نے کہا کہ ابھی وقت ٹھیک نہیں۔ دونوں اپنے معاملات کے اوپر تھے، دونوں اپنے معاملات کے اوپر تھے۔ اس کے اندر کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ خطا اجتہادی پہ، اس کے اوپر بھی ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور بہرحال تو ہم لوگ تو کبھی ان مسئلوں کو چھیڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تمہیں مطلب کیا ہے ان سے؟ تمہیں مطلب کیا ہے؟ تم ایک بات مجھ سے سن کے جاؤ گے، چار باتیں ان سے سنو گے اور بھونکنا شروع ہو جاؤ گے، تو تمہیں سمجھ میں کیا آئے گی کہ دین کیا ہے؟ سمجھ میں کیسی آئے گی؟ یا تو انسان پوری تحقیق کرے، پڑھے تو بات سمجھ میں آئے۔ چار باتیں ان کی سن کے، دو باتیں ان کی سن کے تم ویڈیو بنانے لگتے ہو، بھونکنے لگتے ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کو ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے عقیدوں کو ماپنے کا آج کے دور کے اندر صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس پیمانے کے اوپر ناپ لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں یہ آ رہا ہے تو قبول کر لو، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے سائڈ میں لے کے جا رہا ہو، پتہ چلتا ہو کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس سے دور ہٹ جاؤ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ کتابیں لکھ کے دی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ عقیدہ دے دیا ہے کہ جس کے اوپر ہم آنکھ بند کر کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، آپ اس دور کو ہلکا نہ جانیں۔ یہ دور وہ دور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر، تو حضور نے یہی بتایا تھا کہ اب پل بھر کا بھروسہ نہیں رہے گا آنے والے زمانے میں۔ اور اب کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ موبائل کھولیں گے، ایک ریل دیکھیں گے، اسی کے اندر آپ کا ایمان خارج ہو جائے گا، کیونکہ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر ایسے بہروپی بیٹھے ہوئے ہیں جو لیبل لگائے ہوئے ہیں مسلمان ہونے
کا، جو لیبل لگائے ہوئے ہیں ایمان والا ہونے کا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہے کہ وہ ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہے، وہ ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدوں کی زبردست میں حفاظت کرنی ہے۔